الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ ابغی ربا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں رب کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں یا بناؤں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ یہ اصل میں پچھلی جو آیتیں ہیں 2-3 انہی کا تسلسل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری زندگی اور موت کے سارے معاملات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلے میں اللہ کے اس حکم پہ ایمان لانے والا ہوں، میں سب کے لیے نمونہ ہوں، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا ہوں۔ اب اسی کا تسلسل ہے یہ آیت، قل اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا رب بناؤں، کسی دوسرے کو اپنا رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا، آسمان کا رب بھی وہی ہے، زمین کا رب بھی وہی ہے، پہاڑوں کا رب بھی وہی ہے، سمندروں کا رب بھی وہی ہے، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز کا رب بھی وہی ہے۔ یہ صرف کائنات کی چیزوں کی بات نہیں، بلکہ فرمایا کہ رب کل شے، ہر چیز کا رب، ہر چیز کا رب سے کیا مراد ہے؟ میرے یہ جو ہاتھ ہیں ان کا رب کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے۔ میری آنکھوں کا رب کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے۔ میرے پاؤں کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے دل اور دماغ کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ میری ہر چیز جو ہے اس کا رب اللہ ہے۔ اور جب اللہ مجھے یہ اختیار دے دے کہ اچھا بھائی میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو مجھے اپنا رب بناؤ، چاہو تو میرا انکار کر دو، میں تمہیں یہ اختیار دیتا ہوں کہ اپنی زبان سے چاہو تو مجھے رب مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو۔ اب یہ بڑی زبردست دلیل ہے کہ کتنی حماقت کی بات ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں کا رب تو اللہ ہو، میری آنکھوں کا اور میرے دل اور دماغ کا رب تو اللہ ہو، میرے جسم کی ہر بال اور روئے کا رب جو ہے وہ تو اللہ ہو، لیکن جب اللہ مجھے اپنی زبان سے اختیار دے دے کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو مجھے رب کہو، چاہو تو انکار کر دو، تو یہ کتنی حماقت کی بات ہے۔ اختیار ملنے کے بعد انسان کہے نہیں جی میرے رب یا میرا جو ہے داتا جو ہے وہ تو فلاں ہے، علی حجویری ہے، یا مجھے تو رزق دینے والا عبد القادر جیلانی ہے، یا مجھے اولاد دینے والا جو ہے وہ تو فلاں ہے، میرا رب تو فلاں ہے، میرا رب اللہ نہیں ہے، میں اللہ کے علاوہ فلاں بھی رب ہے، فلاں بھی رب ہے، فلاں بھی رب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ رب کل شے، ہر چیز کا رب جو ہے وہ اللہ ہے، تمہاری ہر چیز کا رب بھی اللہ ہے، تمہاری اولاد کا، تمہاری بیوی کا، تمہارے گھر کا، تمہارے مال کا، تمہارے جسم کا، تمہاری جان کا، ہر چیز کا رب وہی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل بھی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ رب مالک نہیں ہے ان چیزوں کا، نہ اپنی آنکھوں کا مالک ہے، نہ اپنے پاؤں اور دانتوں کا مالک ہے، اس لیے کہ جب اللہ چاہتا ہے بڑھاپا، انسان تو کبھی نہیں چاہتا کہ میری سماعت کمزور ہو، میری بصارت کمزور ہو، میرا دماغ پاگل ہو جائے، انسان کبھی نہیں چاہتا کہ میں مریض بنوں، لیکن اللہ جب تک چاہتا ہے یہ ہماری آنکھیں کام کرتی ہیں، جب چاہتا ہے یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا بند ہو جاتی ہیں۔ اللہ جب تک چاہتا ہے ہمارے یہ کان کام کریں تب تک یہ کان کام کرتے ہیں، جب وہ چاہتا ہے یہ کانوں کی سماعت کمزور ہو جائے یا کانوں کی سماعت ختم ہو جائے تو یہ بند ہو جاتے ہیں۔ جب تک اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ہاتھ اور پاؤں اس کے کام کرتے رہیں، ہاتھ پاؤں کام کرتے رہتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے یہ بیکار ہو جائیں تو اللہ بیکار کر دیتے ہیں، خواہ ایکسیڈنٹ سے کر دیں یا فالج سے کر دیں یا کینسر سے کر دیں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی یہی دلیل اللہ نے یہاں دی ہے کہ یہ ہر چیز کا رب اللہ ہے، یہ تمہارے ہاتھ پاؤں کا رب بھی میں ہوں، تمہارے دل اور دماغ کا رب بھی میں ہوں، تمہارے جسم و جان کا رب بھی میں ہوں، لیکن
میں تمہیں زبان سے اختیار دیتا ہوں، اب تمہارا جی چاہے تو مجھے رب کہو، جی چاہے تو انکار کر دو۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی یہ تو ایک عقلی دلیل دی اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی یا رب منوانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو عالم ارواح میں بھی یہ وعدہ لیا ہوا ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب جب عالم ارواح میں بھی اعتراف کیا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور عقلی دلیل بھی یہی ہے کہ جب اللہ ہمیں اختیار دے دے کہ اپنی زبان سے جیسے چاہو تم کہہ دو، دنیا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ مجھے ماننا چاہتے ہو تو مانو، انکار کرنا چاہتے ہو تو انکار کر دو۔ عقل یہی کہتی ہے کہ جب ہر چیز کا رب اللہ ہی ہے تو مجھے پھر اپنی زبان سے بھی اقرار کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ اپنی زبان سے بھی یہی انسان کو اعتراف کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، اور یہ بالکل اسی کے ساتھ ملی ہوئی آیت ہے، ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ اس جہان میں زمین و آسمان بھی ہیں، باقی کائنات کی چیزیں بھی ہیں، اور خود انسان بھی شامل ہے اس میں۔ آگے پھر یہ فرمایا کہ ولا تکسبوا کل نفس الا علیہا، ولا تکسبوا، اور نہیں کماتا کل نفس، کوئی بھی جان، کوئی بھی آدمی جو بھی عمل کرتا ہے، الا علیہا، وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، خواہ وہ اچھا ہے یا برا عمل ہے، جیسا بھی ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کسی دوسرے پہ نہیں آئے گی۔ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کسی دوسرے پہ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں یہی بات وضاحت سے فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ولید بن مغیرہ نے یہ بات کہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عمر جس دین میں تم گئے ہو اس دین سے واپس آ جاؤ، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ یہ گناہ کی بات ہے تو تمہارے گناہ قیامت کے دن میں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ یہ گناہ منا والی بات جو ہے نا، اس کی فکر نہ کرو، لیکن جو دین چھوڑا ہے تم نے اس دین میں واپس آ جاؤ، تمہارے گناہ میں اپنے ساتھ لے لوں گا، قیامت کے دن اس کا اگر عذاب سزا ہوئی تو وہ میں لے لوں گا۔ یہ بات ولید بن مغیرہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، وقال الذین کفروا، کافر لوگ یہ کہتے ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، ہمارے دین پر آ جاؤ، ہماری راہ پر آ جاؤ، یعنی کفر میں واپس آ جاؤ، بل نحمل خطایاکم، تمہارے گناہ ہم اپنے سر لے لیں گے، تمہارے گناہ ہم اپنے سر لے لیں گے، وما ہم بحاملین، حالانکہ وہ ان کا گناہ لینے والے نہیں ہیں قیامت کے دن، من خطایاہم من شیء، کوئی معمولی سا گناہ جو ہے وہ بھی قیامت کے دن کوئی اپنے سر نہیں لے گا۔ انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بھی انسان جو عمل کرتا ہے اس کی جزا سزا وہی بھگتے گا، اس کی جگہ کوئی دوسرا نہیں بھگتے گا۔ اس سے عیسائیوں کے اس عقیدے کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے سولی چڑھ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے سولی چڑھ گئے، اور اس سے اس عقیدے کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ جی حضرت صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، بس اب فکر کی بات نہیں، حضرت صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب فکر کی بات نہیں ہے، حضرت صاحب بخشوا لیں گے، حضرت صاحب جنت میں لے جائیں گے۔ یہ جو عقیدہ ہے قرآن مجید اس کی سخت تردید کر رہا ہے کہ قیامت، اور اللہ کے رسول نے تو اپنے خاندان کے لوگوں کے نام لے لے کے کہ میری بیٹی فاطمہ، میری پھپھی صفیہ، قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، اپنے عمل ساتھ لے کے جانا، اگر اللہ نے کسی کو پکڑ لیا تو میں چھڑا نہیں سکتا۔ کام نہ آنے کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے، شفاعت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے ہمیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہ جو بات ارشاد فرمائی
کہ میں کسی کام نہیں آؤں گا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو پکڑ لیا، صفیہ کو پکڑ لیا، یا میری بیٹی فاطمہ کو پکڑ لیا، یا میرے چچا کو پکڑ لیا، یا کسی اور کو پکڑ لیا، تو پھر میں اللہ سے چھڑا نہیں سکوں گا، پھر میں کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ، کوئی کسی دوسرے کا گناہ اپنے ذمہ نہیں لے گا، لیکن ایک بات واضح ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہ اپنے ساتھ لے لیں گے، ہم تمہیں بخشوا لیں گے، ہم تمہاری سفارش کر دیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اپنے گناہوں کا بوجھ بھی وہ اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ، اور جن کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے گناہ بھی اپنے ساتھ اٹھائیں گے۔ دیکھیے، ایک آدمی قتل کرتا ہے، قتل کا گناہ جو ہے وہ قتل کرنے والے کے ذمے ہے، لیکن اگر کسی دوسرے نے اس کو اکسایا ہے کہ تم قتل کرو اور اسے یہ کہا ہے کہ میں تمہاری جگہ بھگت لوں گا، تمہارا گناہ میرے سارا ہے، تم قتل کر دو اسے، اللہ کے قانون، دنیا کے قانون میں تو ممکن ہے ایسا ہو جائے، اللہ کے قانون میں یہ ممکن نہیں ہے۔ جو اکسانے والا ہے وہ اپنے گناہ کا سزا بھگتے گا، اور جو قتل کرنے والا ہے وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا۔ گمراہ کرنے والا گمراہ کرنے کی سزا بھگتے گا، خواہ وہ مولوی ہے یا عالم ہے یا پیر ہے یا کوئی سیاسی لیڈر ہے یا وزیر ہے یا صدر ہے، گمراہ کرنے والا گمراہ کرنے کی سزا بھگتے گا، اور جو گمراہ ہوا ہے وہ گمراہ ہونے کی سزا بھگتے گا، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہوگا، چھٹی کسی کو نہیں ملے گی۔ گمراہ ہونے والا جو ہے وہ اندھا نہیں ہے، اللہ نے اس کو آنکھ دیے ہیں، کان دیے ہیں، دل و دماغ دیے ہیں، اپنی بات جو بھی سنیں، آپ کسی مولوی سے سنیں، کسی پیر سے سنیں، کسی عالم سے سنیں، کسی مفتی سے سنیں، جو بھی سنیں، یہ اللہ نے دل و دماغ اس لیے دیے ہیں کہ ان پہ غور و فکر کرو، آنکھیں بند کر کے اس کو قبول نہ کرو۔ کسی آدمی کی خواہ کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کی بات اس لیے قبول نہ کرو کہ فلاں نے یہ بات کہہ دیا لہذا یہ کر، بڑے سے بڑا آدمی بھی غلطی کر سکتا ہے، لہذا قیامت میں اللہ نے فرمایا کہ جو گمراہ ہوگا، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلے گا، اس کو اس کے گمراہ ہونے کی سزا ملے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے فلاں نے کہا تھا یہ کام کرنے کے لیے، یا میں نے تو فلاں کی بات سن کے یہ عمل کیا تھا، یہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث شریف میں دونوں پہلو بتائے ہیں، فرمایا کہ جو آدمی نیکی کرتا ہے اور نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس نیکی کی دعوت کے نتیجے میں جو آدمی نیک عمل کریں گے ان کے نیک اعمال کا ثواب نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی ملے گا، اور نیکی کرنے والوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور بالکل اسی طرح اس کے مقابل یہ بات بھی ہے، اگر ایک آدمی برائی کی دعوت دیتا ہے، ایک آدمی نے گمراہی کا مسئلہ بتا دیا، اور اس گمراہی کے مسئلے پہ جن جن لوگوں نے عمل کیا ان سارے گمراہی پہ عمل کرنے والوں کو ان کی گمراہی کی سزا ملے گی، اور ان سارے گمراہی پہ عمل کرنے والوں کا گناہ اس آدمی کو بھی ملے گا جس نے گمراہی کی دعوت دی تھی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی کی دعوت دینے والا، برائی کے راستے پہ کسی کو لگانے والا، وہ برے لوگوں کے جو اس پہ عمل کرنے والے ہیں ان کا گناہ بھی اپنے سار اٹھائے گا، اور اپنا گناہ بھی اپنے سار اٹھائے گا۔ کسی کو برائی کے راستے پہ یا گمراہی کے راستے پہ لگانے والا اپنا گناہ بھی اٹھائے گا، اور جتنے بندے اس کی دعوت پہ گمراہی اختیار کریں گے ان کا گناہ بھی اٹھائے گا۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں نے گمراہی پہ عمل کیا ان کی اپنے گناہ سے کمی نہیں ہوگی، کہ ان کی گمراہی کا عذاب جو ہے وہ ان کے لیڈر کو دیا جا رہا ہے، لہٰذا ان کے اپنے گناہ سے کمی کر دی جائے یا اپنی سزا سے کمی کر دی جائے۔ ان کی سزا سے کمی نہیں، سزا ان کی بھی پوری، ان کی بھی پوری۔ جس نے گمراہ کیا اس کو گمراہ کرنے کی سزا، جو گمراہ ہوا اس کو گمراہ ہونے کی سزا، دونوں مستوجب سزا ہوں گی۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن
کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اپنے سر نہیں اٹھائے گا. اور جو کافر کہتے تھے، ولید بن مغیرہ ہو یا کوئی دوسرا ہو جو مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہم اٹھا لیں گے، ان کے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سرے سے یہ تمسخر کے طور پہ بات کرتے تھے. قیامت پہ ایمان نہیں تھا ان کا، قیامت پہ یقین نہیں تھا ان کا کہ قیامت آئے گی. لہذا وہ یہ بات کہتے تھے کہ قیامت تو آنی ہی نہیں، لہذا ہم کھلے دل سے کہتے ہیں کہ تمہارے گناہ شنا اور تمہاری سزا، تمہارا عذاب جو ہے وہ رہا ہمارے ذمے، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ کے ہمارے دین میں واپس آ جاؤ. یہ اصل سبب تھا ان کی یہ بات کہنے کا کہ ان کا قیامت پہ اور آخرت پہ ایمان نہیں تھا. ورنہ اگر قیامت پہ ایمان ہو انسان کا، آخرت پہ ایمان ہو انسان کا، تو اللہ نے تو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جہنم کی آگ سامنے بھڑک رہی ہو اور یہ پتا ہو کہ یہ جو گناہ کرنے والے ہیں انہوں نے اس آگ میں جانا ہے. اس وقت کون مائی کا لال ہوگا جو یہ کہے گا کہ ہاں بھی فلاں فلاں کو میں نے گمراہ کیا تھا، ان کو معاف کر کے جنت میں بھیج دو، ان کی جگہ مجھے جہنم میں بھیج دو. ہے کوئی مائی کا لال جو اس وقت یہ بات کہے؟ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ جب جہنم لائی جائے گی، جہنم بھڑک رہی ہوگی، تو جتنے بھی جلیل القدر انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلے گا، رب نفسی رب نفسی رب نفسی. یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے. امتوں کی خبر نہیں ہے ہمیں. یا اللہ امتوں کا ہم نہیں کہتے آپ کو کہ ہماری امت کو بچا لے. سارے انبیاء میں سے صرف ایک سید الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جن کی زبان پہ یہ کلمہ ہوگا، رب امتی رب امتی. بڑی خوش نصیب قوم ہے یہ امت محمدیہ، بڑی خوش نصیب ہے. اتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر کرنے کے لیے سر جو ہے سجدے سے اٹھنا نہیں چاہیے ہمارا. اتنا اللہ کا انعام ہے اس امت پہ. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ صرف یہ بات ہوگی، رب امتی رب امتی رب امتی. یا اللہ میری امت کو بچا لینا، میری امت کو بچا لینا. باقی جتنے انبیاء کرام ہیں بشمول حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو خلیل اللہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے بھی انبیاء ہیں سارے کے سارے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے جہنم کو دیکھ کے. ان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یا سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی، یا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی. اللہ کی رحمتیں ہوں ان بندوں پہ. یہ نیک بندے ہیں، یہ بزرگ بندے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کے کام نہیں آئیں گے. جو عقیدہ ہے وہ سیدھا ہے، احترام اور ادب جو ہے وہ بالکل بجا ہے. اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوں ان پہ، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن یہ عقیدہ مت رکھیں کہ قیامت کے دن وہ کسی کو بچا لیں گے، قیامت کے دن وہ کسی کے کام آئیں گے. قیامت کے دن وہ کسی کے کام نہیں آئیں گے. اس دن تو انبیاء کہیں گے یا اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا لینا. ہم امتوں کی بات نہیں کرتے. یا اللہ امتیں تیرے حوالے ہیں. ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم. یا اللہ معاف کر دے، تیرے بندے ہیں. یا اللہ تو اگر عذاب کرنا چاہے تو تو مالک ہے، تیرا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے، تیرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا. جہاں پیغمبروں کا یہ حال ہوگا وہاں امت کے بزرگوں کی بات کیا ہے؟ وہاں پہ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی. یہ عقیدہ ہے جو قرآن مجید ہمیں بار بار دے رہا ہے. قیامت کے دن اکیلے اکیلے آؤ گے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. یومئذ یحشر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. یحشر الناس اشتاتا، جس طرح انسان اکیلا ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا. جس طرح انسان مرا اور قبر میں اکیلا گیا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا دفن نہیں ہوا. اسی طرح اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں اکیلا انسان آئے گا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہوگا. یومئذ یحشر الناس اشتاتا، اکیلے اکیلے اللہ کے حضور آؤ گے. لیروا اعمالہم، تاکہ تمہیں تمہارے اعمال دکھائے جائیں، بتائے جائیں تم کیا کر کے آئے ہو. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ،
ایک ذرہ برابر بھی اگر کسی کی نیکی ہوگی تو وہ بھی اس کے سامنے لے آئی جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اگر برائی ذرہ برابر ہوگی تو وہ بھی چھپی نہیں ہوگی, وہ بھی اس کے سامنے لے آئی جائے گی. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی کسی کو بچائے گا نہیں, کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا, کوئی کسی کو اپنی مرضی سے جنت میں نہیں لے جائے گا. جنت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے, کسی پیغمبر کی نہیں ہے, کسی آدمی کی نہیں ہے, کسی فرشتے کی نہیں ہے. وادخلی جنتی, اللہ نے فرمایا میری ہے جنت. جس کو چاہوں گا داخل ہونے دوں گا, جس کو چاہوں گا اس کو روک دوں گا. اللہ کے رسول کو بھی روک دیا جائے گا. اللہ کے رسول اپنی مرضی سے جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. جنت میں داخل ہونے کے لیے جائیں گے تو دروازہ بند ہوگا, رک جائیں گے وہاں دروازے پہ, دستک دیں گے وہاں جا کے داخل ہونے کے لیے. حارث پوچھے گا کہ کون ہے دستک پہ دروازے پہ دستک دینے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں ہوں. تب دروازہ کھلے گا, تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے. اللہ کے اذن کے بغیر, اللہ کی رحمت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ کوئی لے جائے گا, کوئی بخشوا لے گا, کوئی شفاعت کر دے گا, کوئی نہیں کرے گا. نہ ماں کرے گی, نہ باپ کرے گا, نہ بیٹا کرے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر آدمی پہ ایسا وقت آ جائے گا کہ کوئی کسی دوسرے کا نام لینا تک گوارا نہیں کرے گا. ماں بیٹے سے بھاگے گی, بیٹا ماں سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے بھاگے گا. اور اگر کوئی اٹھانے والا ہوتا تو بھاگتے کیوں؟ اگر کوئی اٹھانے والا ہوتا, اگر کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہوتا کہ بیٹا میں تمہاری ماں ہوں, تمہارا ہاتھ پکڑتی ہوں آج, نہیں, کوئی نہیں پکڑے گا. ماں بھی بھاگے گی کہ کہیں بیٹا میرا دامن نہ پکڑ لے کہ اماں جی تم نے یہ میرا حق کیوں نہیں دیا مجھے. بیٹا باپ کا دامن نہ پکڑ لے, باپ بیٹے کا دامن نہ پکڑ لے, بھائی بھائی کا دامن نہ پکڑ لے. فرمایا کہ یہاں پہ حقوق ادا کر کے جاؤ, بڑا آسان ہے یہاں پہ حقوق ادا کرنا. قیامت کے دن نہ کوئی حقوق ادا کرے گا. فرمایا کہ یہ شاید ایک ہی ایسی حدیث ہے اور وہ بھی مجھے علم نہیں ہے کہ اس کی صحت کیسی ہے, لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی ایسا ہوگا جس کی ایک نیکی کم ہوگی. اللہ کہیں گے کہ جاؤ ایک نیکی لے آؤ, جنت میں چلے جاؤ. ماں کے پاس جائے گا, باپ کے پاس جائے گا, بھائی کے پاس جائے گا, بیٹے کے پاس جائے گا, بیٹی کے پاس جائے گا, بیوی کے پاس جائے گا. ایک نیکی دے دو, ایک نیکی کے لیے جس کے لیے آج ہم جان واری کرتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, سود کھاتے ہیں. جی ہمارا معیار ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. گھر میں گاڑی بھی ہونی چاہیے, بنگلہ بھی ہونا چاہیے, ٹی وی بھی ہونا چاہیے. یہ تو ضروریات زندگی بن گئے. پہلے لوگ تو بیوقوف تھے جو فریج کے بغیر گزارا کرتے تھے, جو اے سی کے بغیر گزارا کرتے تھے, جو کارپیٹ کے بغیر گزارا کرتے تھے. آج تو گاڑی ضرورت بن گئی ہے. وسائل ہیں یا نہیں؟ یہ بلا سے رشوت لے لیں گے, سود کھا لیں گے, حرام کھا لیں گے, ڈاکہ ڈال لیں گے, چوری کر لیں گے, لیکن گاڑی ضرور ہونی چاہیے. ہاں جی بیٹا بیچارہ بڑی گرمی میں جاتا ہے. جی بیٹے کو اچھی تعلیم دلانی ہے, انگریزی اسکول میں پڑھانا ہے, اس کو امریکہ بھیجنا ہے. اس کو قیامت کے دن وہ بیٹا ایک نیکی نہیں دے گا جس کو امریکہ آپ نے لاکھوں کروڑ ڈالر دے کے بھجوایا ہے. جتنے مرضی آپ ڈالر خرچ کرتے رہیں اپنی اولاد پہ, اس کو بگاڑتے رہیں, اس کی دنیا بھی برباد کریں اور آخرت بھی برباد کریں. قیامت کے دن ایک نیکی نہیں دے گا آپ کو, یہ یاد رکھیں. ایک نیکی نہ بیوی دے گی جس کے لیے سارے انسان پاپڑ بیلتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرتا ہے اور اس کو سچا ثابت کرتا ہے, اپنی اولاد کا دفاع کرتا ہے, اپنی اولاد کو بگاڑتا ہے. نہ یہ اولاد انسان کو نیکی دے گی, نہ ماں دے گی, نہ باپ دے گا, نہ بیوی دے گی. ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگی. یہ اس دنیا سے دامن کو بڑا بچا کے رکھیں. یہ فتنے ہیں. فرمایا اولاد فتنہ ہے, فتنہ, بیوی فتنہ ہے, فتنہ ہے. یہ بچاؤ اس بیوی سے اپنے آپ کو, بچاؤ اس اولاد سے اپنے آپ کو. اولاد کے ساتھ اس وقت تک دو جب تک اولاد سیدھی رہتی ہے, جب تک اولاد گمراہی کے راستے پہ ہے. چھوڑ دو اولاد کو, نہ اولاد کے پیچھے جہنم میں جاؤ. دین بڑا سیدھا سادہ ہے.
اس میں ٹیڑے میڑے نہیں ہے کہ یوں بھی ہو جائے یوں بھی ہو جائے. ہمارے ہاتھ صاف ہیں, ہمارا کرپشن میں کوئی حق نہیں ہے. ہم تو سارا ریکارڈ جلا دیا, جو ریکارڈ نہیں مل رہا, یہ ثبوت نہیں مل رہا. بس ثبوت ہمارے یہ دل و دماغ دیں گے, یہ ہمارے جسم دیں گے, ہماری ٹانگیں دیں گی, ہماری رانیں یہ ثبوت دیں گی. ثبوت کا فکر نہ کرے, وہاں پہ جو دل کی باتیں ہیں وہ نکال کے اللہ سامنے رکھ دیں گے. وَأُسْرِ مَا فِي الصُّدُورِ, تمہارے سینے میں, تمہارے دل میں یہ بات تھی. بظاہر تم مولوی بنے ہوئے تھے, بظاہر تم قرآن پڑھتے تھے, بظاہر تم صحیح بنے ہوئے تھے, بظاہر تم نیکی کرنے والے تھے, تم ظالم تھے, تم گنہگار تھے. تمہارے دل کی باتیں یہ تھیں جو میں نے آج نکال دی. سیدھا رکھے اپنے آپ کو. ھذا صراطی مستقیم, جس طرح یہ سیدھا راستہ سیدھا ہے, اس طرح سیدھا رکھے اپنے معاملات میں اپنے آپ. نہیں تو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائے. کوئی نہیں بچائے گا آپ, بالکل نہیں بچائے گا. سائے اللہ کی رحمت کے, اللہ رحمت کر دے. اللہ ترجع الامور, اللہ ترجع الامور. سارا بھروسہ اللہ پہ رکھیں. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, توکل کرنا ہے تو اللہ پہ کریں جس کو موت نہیں ہے. اپنے عمل ساتھ لے کے جائیں, اپنے معاملات صاف کریں, یہاں پہ گناہوں سے پاک اور صاف کریں اپنے آپ کو. اور آگے یہ فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا. نہ تو کوئی یہ کہے گا کہ اس کے گناہ میرے سر ڈال دو. یہ قانون نہیں ہے, اللہ کا قانون نہیں ہے یہ. اور نہ ہی کوئی آدمی قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا. آگے فرمایا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ, پھر تم سارے کے سارے لوگ اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُمْ, یہ وارننگ ہے, يُنَبِّئُكُمْ, اور وہ تمہیں بتائے گا. بالکل ایسا ہی ہے جیسے انسان کہتا ہے کہ اچھا پتر میں تمہیں ویکھ لاں گا کنے پانی ہے. اپنا دشمن ہو, دشمن سے لڑائی ہو رہی ہو, تو انسان کہتا ہے اچھا میں تمہیں ویکھ لاں گا کنے پانی ہے. حساب کر لوں گا میں تیرے نال. يُنَبِّئُكُمْ, میں تمہیں بتاؤں گا دنیا میں کیا کر کے آئے ہو تم. آج تمہارے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے, اللہ نے اپنی رحمت کا پردہ ڈالا ہوا ہے. اس پردے سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے اپنی رحمت کا پردہ ہمارے گناہوں پہ ڈالا ہوا ہے. تُخْطَئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, راتوں کو بھی تم گناہ کرتے ہو, دن کو بھی تم گناہ کرتے ہو. لت پت ہو تم گناہوں میں, گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہو تم. اس کے باوجود میں نے اپنے رحمت کا, اپنی بخشش کا پردہ تمہارے اوپر ڈالا ہوا ہے. تم سارے ایک دوسرے کے سامنے صاحب بنے ہوئے ہو, ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے ہو. فلانے تو بڑے اچھا آدمی ہے, فلانا بڑا نیک آدمی ہے. یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ نیکی کتنی ہے میرے اندر, یا تقویٰ کتنا ہے میرے اندر. یہ تو اللہ کی رحمت کا پردہ ہے جو میرے اوپر پڑا ہوا ہے, اور آپ کہتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے. یہ وہ اللہ ایک لمحے کے لیے پردہ اٹھا لیں تو ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں. ایک لمحے سے کے لیے بھی اللہ اگر اپنی رحمت کا پردہ اٹھا لے. اللہ نے یہ فرمایا کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اللہ تمہارے گناہ اپنے آپ بے شمار بے معاف کرتا رہتا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے. اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو تم, گناہ کرتے رہتے ہو تم, اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہو. اس کے باوجود اللہ تمہاری رحمت کا, اپنی رحمت کا پردہ اٹھاتا نہیں. اللہ بڑی دیر تک ہمارے گناہوں کو چھپاتے رہتا ہے. ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت کرے انہیں فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ تو ضروری ہر بندے کے گناہ پہ پردہ ڈالتے. 3 مرتبہ ضروری ہر بندے کے گناہ پہ پردہ ڈالتے. اور جب انسان کے گناہ کا پردہ فاش ہوتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ پہلی مرتبہ گناہ کیا تو فاش ہوا. وہ عادی ہو جاتا ہے. وہ 3 مرتبہ سے زیادہ گناہ کر چکا ہوتا ہے. جب اس کا گناہ فاش ہوتا ہے, جب اس کا لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ یہ فلاں گناہ میں ملوث ہے, بدکار ہے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ ماں باپ کا نافرمان ہے, یہ یا فلاں اپنی بیوی بچوں میں ظلم کر رہا ہے. جب یہ پردہ فاش ہوتا ہے, یہ پردہ فاش تب ہوتا ہے جب بندہ حد گزر جاتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ بڑی دیر تک بندے کے گناہوں پہ پردے ڈالے رکھتے. اللہ رحیم اور رحمان. فرمایا کہ فَيُنَبِّئُكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہیں خبردار کرے گا
جو کچھ تم اللہ کے اس دنیا میں کر کے جاؤ گے تو اللہ کے پاس جاؤ گے، اللہ تمہیں آگاہ کرے گا بما کنتم فیہ تختلفون، ان مسائل میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو فیصلہ نہیں ہوتا۔ آج کتنے ٹی وی چینل ہیں جو گمراہی پھیلا رہے ہیں، شرک پھیلا رہے ہیں، اور بے شمار فتنے جو ہیں وہ عام کر رہے ہیں، اور عام آدمی جو ہیں بیچارے پریشان ہیں، الجھے ہوئے ہیں۔ جی فلاں جو ہے وہ چینل پہ یہ بات ہوتی ہے، فلاں پہ یہ بات ہوتی ہے، فلاں مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں مولوی صاحب یہ کہتے ہیں۔ کس کا دین سچا ہے، کس کی بات سچی ہے، کس کی بات مانے؟ صراط مستقیم تو ایک ہی ہے، جو اللہ نے فرمایا حاذی صراطی مستقیم، یہ قرآن میرا سیدھا راستہ ہے۔ ہدایت تو اسی میں ہے، جو چیز قرآن کے مطابق ہے وہ سچی ہے، جو قرآن سے باہر ہے وہ جھوٹی ہے اور باطل۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اختلاف جو ہے دنیا میں تو اس اختلاف کا فیصلہ نہیں ہونا۔ جو توحید پہ ہے وہ توحید پہ جمع ہوا ہے، جو شرک پہ ہے وہ شرک پہ جمع ہوا ہے، جو سنت پہ قائم ہے وہ سنت پہ قائم ہے، جو بدعات پہ جمع ہوا ہے وہ بدعات پہ جمع ہوا ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن آؤ گے تو میں تمہارے اختلافات بھی بتا دوں گا اور تمہاری خبر بھی لے لوں گا کیا کچھ کر کے ہے۔ آگے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ خلیفہ بنانے کے بارے میں ویسے مفسرین میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد اس سے اللہ کا خلیفہ ہونا ہے، اللہ کا نائب ہونا ہے، لیکن دیگر مفسرین نے سخت اختلاف کیا ہے اس تفسیر کے ساتھ۔ اللہ کا نائب جو ہے وہ تو آدمی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جو نائب ہے اس کے پاس اللہ کے اختیارات میں سے کچھ اختیار ہونے چاہیے۔ نائب جو ہے اس کے پاس تو اختیار ہونے چاہیے اپنے باس کے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات نہیں دیے، جو دیے ہیں وہ امتحان کے لیے دیے ہیں اور سب کو ایک جیسے دیے۔ دوسرے جو مفسرین ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو دوسرے کے پیچھے آتا ہے وہ خلیفہ ہے اس کا، خواہ وہ قوم کی بات ہو یا افراد کی بات ہو۔ میرے دادا جو تھے ان کے خلیفہ میرے باپ تھے، اپنے باپ کا میں خلیفہ ہوں، میرے خلیفہ میری اولاد ہے، ان کی خلیفہ ان کی اولاد ہوگی، یعنی ایک کے پیچھے دوسرا آ رہا ہے، دوسرے کے پیچھے جو تیسرا آ رہا ہے وہ اس کا خلیفہ ہے۔ اور اگر اقوام کے معنوں میں لیا جائے تو اقوام سے مراد یہ ہوگا کہ پہلے نوح علیہ السلام کی قوم آئی، اور جب اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا تو پھر عاد ثانی کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ان کا خلیفہ بنایا، پھر عاد ثانی کو ان کا خلیفہ بنایا، پھر قوم لوط، پھر قوم شعیب، پھر قوم صالح، ایک قوم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، یہ جو بدلتی رہی قومیں، ایک قوم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یہ ہے معنی اس کا کہ تم قومیں ایک کے بعد دوسری آ رہے ہو۔ اور یہاں مخاطب کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، تم کو خلیفہ بنایا، کس کو؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کا سیاق و سباق ہے اس کے مطابق مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہاں مراد ہے قریش مکہ کی قوم۔ قریش مکہ کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ یہ اس وقت پہلے مخاطب جو ہیں، جب آپ قرآن پڑھیں تو واقعی کا اور قوم جو ہے اس کے مخاطب ہم بھی بنتے ہیں، اور قیامت کے تک جتنے بھی لوگ مومن آئیں گے وہ سارے کے سارے اس کے مخاطب بنتے ہیں۔ لیکن ذہن میں یہ بات ضرور رکھا کریں کہ جب قوم کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا مخاطب کون ہے اس کا؟ سب سے پہلا مخاطب قوم قریش ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ قوم قریش کو یہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم اتنے مغرور اور متکبر بن رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لا رہے، یاد رکھو کہ تم سے پہلے بھی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا تھا۔ جو انبیاء پہ ایمان نہیں لائے تم سے پہلے بھی گزر چکی ہیں، قوم نوح گزر چکی، قوم صالح گزر چکی، قوم لوط علیہ السلام کی قوم گزر چکی، قوم شعیب گزر چکی، قوم عیسیٰ گزر چکی، قوم موسیٰ گزر چکی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسری قوم کو ہم اس کا خلیفہ بناتے رہے، پہلی کو ہم نے ہلاک کیا جو ایمان نہیں لائے، جس نے جھٹلا دیا اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، پھر اس کو ہلاک کیا، اس کی جگہ ہم دوسری قوم کو لے آئے،
جب اس نے جھٹلا دیا وہ اللہ کے پیغمبر پہ ایمان نہیں لائی تو اس کو ہلاک کیا، پھر اگلی کو لے آئے، پھر حتیٰ کہ ہم نے ساری قوموں کو ہٹا دینے کے بعد، ہلاک کر دینے کے بعد، اے قریش مکہ ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے ان قوموں کا جن کو ہم لے جا چکے، جن کو ہم ہلاک کر چکے، ان کا ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تم کیا کرتے، کیا تمہارا طرز عمل بھی وہی ہوتا ہے جو پہلی قوموں کا تھا، یا تمہارا طرز عمل ان سے کچھ مختلف ہے؟ تم کیا کرتے ہو؟ اور پھر اگلی بات یہ فرمائی، بڑی اکڑ تھی نا کہ پیغمبر اگر ہونا چاہیے تو مکہ اور طائف کے سرداروں میں سے کوئی پیغمبر ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کو مکہ میں یہی آدمی ملا ہے پیغمبر بنانے کے لیے جو یتیم ہے، بے سہارا ہے، جس کے کوئی مربع زمین نہیں ہے، جس کی کوئی جاگیر نہیں ہے، جو بڑا آدمی نہیں ہے۔ کیا اسی کو پیغمبر ہونا چاہیے تھا؟ پیغمبر ہوتا تو مکے کا یا طائف کا کوئی بڑا سردار ہوتا پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیا، وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، درجات میں ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پہ بلندی عطا کی ہے۔ کسی وقت ہم برطانیہ کو سپر قوم بنا دیتے ہیں، کسی وقت ہم جرمنی کو سپر بنا دیتے ہیں، کسی وقت ہم روس کو سپر پاور بنا دیتے ہیں، کسی وقت ہم امریکہ کو سپر پاور بنا دیتے ہیں۔ ایک کے بعد دوسری کو ہم لاتے ہیں، پہلی کو ہلاک کرتے ہیں، اگلی کو سپر بنا دیتے ہیں، اس کو ہلاک کرتے ہیں، اگلی کو سپر بنا دیتے ہیں۔ اور یہ جو درجات میں تفاوت ہے، سپر بنا دینا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، بڑی محنتی قوم ہے، بڑی ایماندار قوم ہے، بڑی سائنس میں ترقی کی تب وہ بنی۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ کیڑا نہ ڈالنا، اگر تم ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لانا چاہیے تمہیں سپر بنا دوں میں، بغیر مادی ترقی کے۔ بدر میں کس کے پاس سامان زیادہ تھا؟ کس کے پاس تلواریں اور زریں زیادہ تھیں؟ احد میں کس کے پاس سامان زیادہ تھا اور کس کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ تھی؟ جنگ کاسیہ میں کس کے پاس فوجیں زیادہ تھیں اور کس کے پاس اسلحہ زیادہ تھا؟ جنگ نہاوند میں کس کے پاس فوجیں زیادہ تھیں اور کس کے پاس اسلحہ زیادہ تھا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو درجات کی اونچ نیچ ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں جب چاہتا ہوں کسی قوم کو بالا کر دیتا ہوں، کسی قوم کو نیچا کرتا ہوں۔ لیکن یہ قوانین جو ہے یا ضوابط جو ہیں یہ تو اللہ انہیں بتا رہے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن سے نفرت کرنے والے ہیں، قرآن کا استہزاء کرنے والے ہیں اور قرآن کو جلانے والے معاذ اللہ، ان کے دعا میں تو یہی بات ہے کہ ہم نے محنت کی ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس ترقی ہے بہت، ہم نے سائنس بہت پڑھ لی ہے، ہمارے پاس مادی قوت بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم سپر پاور ہیں۔ لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں رفع ماضی کا فعل ہے، یہ فاعل کون ہے اس کا؟ رفع، اس نے اونچا کیا۔ کس نے اونچا کیا؟ فاعل اللہ ہے اس کا، اللہ اونچا کرتا ہے۔ اور اللہ نے جب چاہا تو مسلمانوں کو اس طرح سے اللہ نے اونچا کرنا ہے کہ ٹیکنالوجی ساری کی ساری دری کی دری رہ جانی ہے، اور جب محمد بن عبداللہ امام ہادی آ جائیں گے ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کی جو خلافت ہے اس کا معاملہ بھی طے کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ قسطنطنیہ جو ہے پہلے بھی بڑی مدت گزری اس کو فتح کرنے میں، کتنے سال لگ گئے، 30 سال 40 سال لگے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی کوشش ہوئی، ناکام ہوئی، اس کے بعد تابعین کے زمانے میں کوشش ہوئی، ناکام ہوئی، پھر تبع تابعین کے بڑا مضبوط مرکز ہے عیسائیوں کا یہ۔ اور قیامت کے قریب بھی جنگ ہوگی، آخری جنگ جو ہے قسطنطنیہ میں ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فصیل ہے قلعے کی فصیل مسلمانوں کا نعرہ تکبیر بلند کرنے سے گر پڑے گی، نعرہ تکبیر بلند کرنے سے، ایٹم بم گرانے سے نہیں، یا میزائل گرانے سے نہیں، یا ڈرون حملہ کرنے سے نہیں گرے گی، اللہ اکبر کہنے سے گرے گی وہ۔ اور اللہ کا قانون اور ضابطہ جو ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، آج بھی اگر لوگ جو ہیں مسلمان فی الواقع مسلمان بن جائیں، جیسے امام محمد بن عبداللہ آئیں گے اور لوگوں کی رہنمائی کریں گے اور لوگوں کو جہاد کرائیں گے،
آج بھی اگر مسلمان اس طرح کا ایمان لے آئیں اور اس طرح کے مجاہد بن جائیں، آج بھی اللہ اکبر کے نعرے سے سب کچھ گر سکتا ہے۔ اللہ اکبر وہی ہے جو قیامت جو روزے اول سے آ رہا ہے، قیامت تک یہ اللہ اکبر ویسا ہی رہے گا، لیکن اس کی تاثیر، اس کا مفہوم، اس کا مطلب یہ ہر ایک نہیں جانتا۔ فرمایا کہ اور پھر انسانوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، ایک مزدور ہے، ایک تاجر ہے، ایک کسان ذمہ دار ہے، ایک مزارع ہے، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، ایک نیک ہے، ایک برا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو فرق رکھا درجات میں، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ ہم تم کو آزمائیں جو کچھ ہم نے تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں۔ یہ جو تفاوت رکھا درجات میں، اونچ نیچ رکھا ہم نے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا دے دیا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو بے اولاد بنایا، کسی کو ڈھیروں اولاد دے دی۔ فرمایا یہ جو اونچ نیچ رکھا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ڈھیروں دولت دے دی تو اس دولت کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ شکر کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی بلڈنگ پہ لکھ دے ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، اور آگے کیا ہے؟ جو لکھتے ہیں انہیں بھی پتہ نہیں آگے کیا ہے۔ آگے یہی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَشْكُرُ لِيَبْلُوَنِي یا تم شکر گزار بنتے ہو یا ناشکرے بنتے ہو، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ ھذا من فضل ربی، یہ رب تمہارے کا فضل ہے، لیکن یہ فضل ہے اس لیے کہ میں تمہیں آزماؤں۔ اشکرو ام اکفر، تم شکر کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو۔ اور وہی بات اللہ نے یہاں فرمائی کہ کسی غرور میں یا تکبر میں نہ پڑ جانا حامان کی طرح۔ میرے نہیں انما اوتیت علی علم عندی، یہ خزانے اور یہ دولت جو ہے اوتیت علی علم عندی، میں تو اپنا پی آئی ڈی کی ہے، بڑا میرے پاس ڈگریاں ہیں، میں بڑا ذہین ہوں، بڑا چالاک ہوں، میں نے بڑی محنت کی ہے اپنے بزنس پہ، بڑی مشکل سے اپنی تجارت چلائی ہے، بڑا کام کیا ہے اس پہ۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میری اپنی علم کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، میری ذہانت کی وجہ سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب اس کا امتحان لے لیا کہ یہ ناشکرہ ہی ہے اور اپنی زندگی ناشکرے پن میں ہی گزار رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی اور اس کے خزانوں کو بھی زمین کے ساتھ زمین میں دسا دیا، قیامت تک وہ زمین میں دستا چلا جائے گا۔ میں یہ تمہیں اس لیے نعمتیں دیتا ہوں کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا شکر گزار کون ہے، میرے ناشکرے کون ہیں۔ اور یہ شکر کا اور ناشکری کا ایک مزاج ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ شکر کرنے کا ایک مزاج ہے، ناشکرے پن کا ایک مزاج ہے۔ لاکھوں اللہ نے دیے ہوں، کروڑوں دیے ہوں، مزاج ناشکرا ہو تو انسان لاکھوں میں کروڑوں میں رہتے ہوئے بھی ناشکرا ہی رہے گا۔ اور جی بڑی تکلیف ہے جی، یار میں پیڑ ہوں رہی ہے جی، لتاں گئی جی، گوڈے گیا جی، گٹے گیا جی، پاگل ہو گیا جی، فلاں مصیبت آ گئی جی، بیٹا نافرمان ہو گیا جی، فلاں ایسے ہو گیا جی، فلاں میرا نقصان ہو گیا جی، فلاں ایسے ہو گیا۔ ناشکرا پن اگر مزاج میں ہے تو انسان ہزار ہاں نہیں لکھوں ہاں نعمتوں کے باوجود ناشکرا ہی رہے گا۔ اور اگر مزاج شکر کرنے کا ہے، اگر مزاج شکر کرنے کا ہے، ہزار ہاں تکلیفوں کے باوجود بھی انسان کہے گا جی اللہ کا بڑا شکر۔ ہزاروں تکلیفیں سر پہ آ جائیں۔ ہمارے دادا تھے ماشاءاللہ حافظ قرآن تھے، اور اپنی زندگی میں ان کی 90 سال عمر تھی، فوت ہوتے ہوئے ان سے ان کے پوتے نے پوچھا ابا جی آپ نے کتنے مصلے سنائے ہیں؟ کہنے لگے جی میں نے اپنی زندگی میں 80 مصلے سنائے ہیں، 80 مرتبہ قرآن مجید تراویح میں پڑھا ہے، اور ماشاءاللہ ہر وقت قرآن مجید سفر کرنے میں
پیدل سفر اس لیے زیادہ پسند کرتے تھے کہ پیدل میں قرآن زیادہ پڑھ لیتا ہوں. وہ بعض تکلیفیں اور معاملات زندگی میں ہر گھروں میں ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں نے اپنے طور پہ محسوس کیا کہ ابا جی بڑے پریشان ہیں، یہ فلاں پریشانی آئی ہے ان کو اور فلاں صدمہ پہنچا ہے ان کو. تو میں نے ایسے ہی پوچھا ان سے، میں نے کہا کہ ابا جی آپ کو کبھی زندگی میں کوئی تکلیف یا پریشانی یا کوئی صدمہ یا کوئی دکھ پہنچا ہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے مجھے تو کبھی کوئی صدمہ نہیں ہوا، کبھی کوئی دکھ نہیں آیا، کوئی تکلیف نہیں آئی. حالانکہ میں اپنے طور پہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو صدمہ آیا ہے ان پہ سے ہلا دیا ہوگا ان کو. لیکن مزاج اگر شکر کا ہو تو ہزاروں تکلیفیں ہوں، ہزاروں پریشانیاں ہوں، انسان یہی کہے گا جی اللہ کا بڑا شکر ہے، زبان سے لفظ ہی اللہ الحمدللہ نکلے. یہ مزاج ہے ایک شکر کا، اور مزاج ہے نہ شکر پن کا. آپ نے کتنے آدمی ایسے دیکھے ہوں گے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں، اللہ کی کروڑوں نعمتیں، بلکہ بعض اوقات انسان تمنا کرتا ہے یا اللہ یہ ایسا آدمی اتنی اللہ نے دیا ہے، اتنا ہمیں تو نہیں دیا، یا اتنا کچھ ہے کاش ہمیں اللہ یہ دے دیتا. جس طرح حمان کا معاملہ تھا، قارون کا معاملہ تھا. لیکن آپ ان سے پوچھ کے ذرا دیکھیں، انہیں جنہیں بڑی تکلیف آئی، بڑی مصیبت ہے، بڑی مشکل زندگی گزر رہی ہے، بڑا ایسے بڑا مزاج میں نہ شکرا پن، مزاج میں نہ شکرا پن. اور اگر مزاج میں شکرا پن ہے، انسان شاکر ہے، مزاج میں شاکر ہے. اللہم اجعلنی شکورن واجعلنی صبورن، یا اللہ مجھے اپنا شکر گزار بنا، مجھے صبر کرنے والا بنا. اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے شاکر بننے کے لیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و علی حسن عبادتک. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی یہ کہ اے معاذ کسی نماز کے بعد بھی یہ کلمے کہنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی والدی انعمت علی وعلی والدی. یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما شکر کرنے کی، ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کروں یا اللہ جو تو نے میرے اوپر کی ہے، اور ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کروں جو میرے والدین پہ تو نے نعمتیں کی ہے. اس لیے کہ تو نے میرے والدین پہ نعمتیں کی تو وہ نعمتیں میری طرف ٹرانسفر ہوئی. جو اللہ نے نعمتیں والدین پہ کی ہیں ان کا شکر بھی ہمیں ادا کرنے کا حکم ہے، اور جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر بھی ادا کرنے کا ہمیں حکم ہے. ان کا بھی ہم شکر ادا کریں اور اپنے والدین کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں. لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے کہ تم شکر کرتے ہو یا اللہ کے ناشکرے بنتے ہو. اور پھر شکر جو ہے وہ قولی بھی ہے اور فعلی بھی ہے، دونوں شکر لازم ہے. قولی شکر جو ہے صرف الحمدللہ نہیں ہے، اس کے بارے میں تو فرمایا کہ افضل الشکر الحمدللہ، بہترین شکر ہے الحمدللہ. لیکن اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بات ایسی نہ نکالے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو. اللہ کی رضا والے کلمے انسان اپنی زبان سے نکالے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا جو دعائیں سکھائی ہیں وہ دعائیں بھی اس شکر میں شامل ہیں کہ وہ دعائیں پڑھے اور اللہ کا شکر ادا کرے. کپڑا پہننے کی دعا، صبح اٹھنے کی دعا، رات کو سوتے وقت کی دعا، پانی پینے کی دعا، کھانے کی دعا، سفر کے لیے دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر میں واپس آنے کی دعا، اور پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا. یہ ساری جتنی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں یہ ساری دعائیں پڑھنے بھی قولی شکر میں شامل ہے. اور فعلی شکر یہ ہے کہ انسان عملاً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے باز رہے. اپنے گھر میں بھی کوئی ایسا شیطانی کام نہ ہونے دے جو اللہ کی نافرمانی والا. گھر کو بھی، اپنے گھر کو بھی نہ شکرا پن سے پاک اور صاف رکھا جائے. اپنے بیوی بچوں میں شکر کی سوچ پیدا کریں، اپنے بیوی بچوں میں شکر کی سوچ پیدا کریں. اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے انعام ہیں، ایسے ایسے انعام ہیں کہ انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا. اور انسان کو سوچ تب آتی ہے
جب اس کے برعکس انسان پہ تکلیف آتی ہے ساری زندگی دل دھڑکتا رہتا ہے، کبھی انسان کو سوچ ہی نہیں آئی کہ ہارٹ بیٹنگ کتنی ہے میری. جب ہارٹ بیٹنگ کمزور ہونے لگتی ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اچھا یہ اسپتال میں لے جاؤ، وہاں دیکھو ہارٹ بیٹنگ کتنی ہے اس کی. ایک ایک لمحے کے لیے انسان چیک کرتے ہیں کہ نبض کیسی چل رہی ہے، اس کی ہارٹ بیٹنگ کیسی. گردے ساری زندگی کام کرتے رہتے ہیں، کبھی انسان کی زبان سے یہ بات نہیں نکلی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے گردے اچھے. کبھی یہ زبان سے بات نہیں نکلی یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پھیپھڑے اچھا کام کر رہے ہیں، یا اللہ میری ٹانگیں چل رہی ہیں، میرے ہاتھ کام کر رہے ہیں. کبھی زبان سے یہ بات نہیں نکلی. جب اللہ بازو لے جاتا ہے، ٹانگیں توڑ دیتا ہے، بستر میں اسپتال پہنچ جاتا ہے، گردہ فیل ہو جاتا ہے، پھیپھڑے میں پانی پڑ جاتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ مہربانی کر. پھر اللہ یاد آتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کی نعمتوں کا اندازہ لگائے، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں کی ہیں. بڑی بڑی آج چھوٹا سا گھر تک اللہ نے دیا ہے، یہ بھی ملکیت ہے آپ کی. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اگر ایک مرلے کا بھی اللہ نے گھر دیا ہے تو اللہ نے بادشاہی دی ہے ایک مرلے کی تمہیں. اگر 10 مرلے کا گھر دیا ہے تو 10 مرلے کی بادشاہی دی ہے اللہ نے تمہیں. اگر اللہ یہ چاہے تو یہ 10 مرلے بھی چھین لے، اگر اللہ چاہے تو یہ ایک مرلے کا گھر بھی چھین لے تم سے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. بھلائی تیرے ہاتھ میں. مزاج بنائیں شکر کرنے کا، نہ شکرے پن سے جان چھڑائیں اپنی. لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں آزمانا چاہتا ہوں تمہیں اونچ نیچ دے کے، یہ تمہارے درجات میں تفاوت رکھ کے آزمانا چاہتا ہوں. ان ربک سریع العقاب. بے شک تیرا رب جو ہے بڑی جلدی سزا دینے والا ہے، بڑی جلدی سزا دینے والا ہے. حالانکہ ہم تو بہت جگہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تو ڈھیل دیتا ہے، اللہ تو مہلت دیتا ہے، اللہ تو دیکھتا رہتا ہے کہ میں اس بندے کو وقت دیتا ہوں توبہ کرتا یا نہیں کرتا. یہاں فرما دیا کہ اللہ بڑی جلدی سزا دیتا ہے. جلدی سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ڈھیل دینے کے باوجود جب فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اس کو سزا دینی ہے تو پھر اللہ کو کوئی لمبے چوڑے منصوبے نہیں بنانے پڑتے سزا دینے کے لیے. جب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے حامان قارون کو زمین میں دسانا ہے یا زمین میں نے اس کو سزا دینی ہے، اللہ تعالیٰ کو سزا دیتے ہوئے لمحہ بھی نہیں لگا. زمین کو پھاڑنے میں یا زمین کو حکم دینے میں کہ اس کو نگل جاؤ اس کے خزانوں سمیت، اللہ تعالیٰ کو گھنٹے نہیں لگے، اللہ کو ہفتے نہیں لگے کہ اس کی پلاننگ کرنی ہے، فلاں فرشتے کو بلانا ہے، فلاں کو بلانا ہے، زمین کا انتخاب کرو جا کے، سروے کرو جا کے کہاں یہ زمین سے نیچے جائے گا یا کیسے ہوگا. سریع العقاب. جب اللہ فیصلہ کر لے پکڑنے کا، جب اللہ سزا دینے کا فیصلہ کر لے تو اللہ کو ایک لمحہ سزا کی دیر نہیں لگتی سزا دینے میں. اس لمحے سے ڈریں اور اس لمحے سے توبہ اور استغفار کریں. وہ لمحہ آنے سے پہلے اللہ کو راضی کریں، کہیں وہ لمحہ نہ آ جائے جس میں اللہ تعالیٰ سزا کا فیصلہ کر لیتے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بہت مہربان ہے. سورہ انعام الحمدللہ ختم ہو گئی. اگلے